بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیز طلاب کرام، جیسے کہ آپ سب آگاہ ہیں، ہماری گفتگو اور بحث ہے امامت کے بارے میں، جو کہ مقصد خامس ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے امامت کی تعریف بیان کی اور بیان کیا کہ امام لطف ہے، لہذا تحصیل غرض کے لیے امام کو نصب کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اسی بات کو، اسی مسئلے کو، مسئلہ اولا کو کہ امام کو نصب کرنا واجب ہے، ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ المسئلۃ الاولی، خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ اولا کہ مقصد خامس میں چند ایک مسائل سے ہم بحث کریں گے، تو ان میں سے ایک مسئلہ کہ اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اس کے بارے میں ہے کہ ان نصب الامام واجب علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ آپ امام کو کیا کریں؟ نصب کریں۔ اختلف الناس ہونا، یہاں پر لوگوں میں کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا ہے۔ فذهب العصم من المعتزلة، عصم جو کہ ایک محقق ہے، وہ گئے ہیں معتزلہ میں سے، یعنی ہم نے کہا تھا کہ کلامی مکاتب فکر چند ایک ہے، جن میں سے معتزلہ، اشاعرہ اور امامیہ مشہور ہے۔ تو ان دونوں کے نظریے کو ہم اس بحث میں بیان کریں گے کہ کون سا گروہ اس کو واجب سمجھتے ہیں نصب کو، اور کون سا واجب نہیں سمجھتے، اور کیا کیا ان کے نظریات۔ تو کہتے ہیں کہ معتزلہ میں سے جو عصم ہے، ان کا یعنی کلامی ایک مفکر ہے، وجماعت من الخوارج، اور خوارج میں سے ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ الی نفی وجوب نصب الامام، امام کو نصب کرنا واجب نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس کی نفی کی ہے، بالکل واجب ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ چاہے تو شاید کسی کو امام نصب کرے، لیکن نہ کرے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وذهب الباقون، اور باقی چلے گئے ہیں الی الوجوب، وجوب کی طرف، یعنی باقی تمام معتزلہ کے علاوہ باقی تمام لوگ اس چیز کی طرف چلے گئے ہیں کہ امام کو نصب کرنا واجب ہے۔ لیکن باقی تمام یعنی وذهب الباقون، یعنی وجوب کو تو لوگ قائل ہے، لیکن اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ وجوب کی تو ایک قسم نہیں ہے، وجوب عقلی ہے، سمعی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی وجوب کی اقسام بنتے ہیں، تو ان میں سے آپ کس وجوب کو مانتے ہیں؟ تو اس میں وجوب کی نوعیت میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے۔ حل جبائیان اس بات کی طرف، اصحاب الحدیث، اور اصحاب حدیث، اہل حدیث، والاشعریہ، اور یہ تین گروہ اس بات کی طرف گئے ہیں، قالو، انہوں نے کہا کہ انہ واجب سمعا، کہ یہ نصب امام واجب سمعی ہے، لا عقلا، واجب عقلی نہیں ہے، یعنی ان کے وجوب سمعی کے قائل ہے، وجوب عقلی کے قائل نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کی امامت کے بحث ہے، اس کے علاوہ باقی انبیاء، ایک دو انبیاء کی امامت کے بحث ہے، پھر لے کر آیا روایات میں رسول نے ہر جگہ پہ اس کو نصب کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ سمعی عدلہ ہمارے پاس موجود ہے، لہذا نصب امام واجب ہے، لا عقلاً، وہ کہتے ہیں عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، کیونکہ وہ لوگ ہر اس چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز ہم نے اس کی مین جو یعنی اس کا زبدۃ المخص، یعنی جو اس کی حساس جو مین پوائنٹ ہے، ہم نے اس کو پہلے یعنی باقی سابقہ بحث میں، نبوت کے بحث میں واضح کیا تھا، کہ جس میں کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ جو مین اختلافی وجہ وہ یہ کہ یہ لوگ حسن اور قبح کو عقلی نہیں مانتے، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح کیا ہے؟ عقلی نہیں ہے، بلکہ سمعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو حسن قرار دے دیں، حسن قبح یا ذاتی کے لوگ قائل نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرے وہی حسن بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے اللہ تعالیٰ کے وجوب، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز وجوب عقلی قرار دینے کا معنی نہیں بنتا، بس یہ لوگ وجوب سمعی کے قائل ہو گئے۔
وقال ابو حسین البصری، ابو الحسین بصری، والبغدادیون، اس کے علاوہ بغداد کی جو بزرگ چیدہ علماء کرام ہے، یہ اصطلاح ہے خاص علماء کرام کے لیے، والامامیہ، اور پوری مکتب امامیہ یعنی جعفریہ یعنی اشیاء اثنا عشریہ اس بات کی طرف گئے ہے کہ انہ واجب عقلا، کہ امام کو نصب کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، لیکن واجب عقلی ہے۔ واجب عقلی معنی میں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام کو نصب کرے، کیونکہ یہ ایک لطف ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی لطف کو کم نہیں کرتا، کیونکہ اگر لطف کو کم کرے تو اس کا لازم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص ہو، اور یہ چیز بعید ہے اور عقلاً ناممکن ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام کو نصب کرے گا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ثُمَّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی یہ جو اوپر والے جو لوگ ہیں وہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اس کے علاوہ باقی اور کچھ چیزوں کی بنا پر وہ امام کو نصب کو کیا سمیع بنا پر کہتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ عقلی طور پر واجب ہے۔ جب عقلی طور پر واجب ہے تو سمیع طور پر بطریق اولا واجب ہے، کیونکہ اس کے بارے میں روایت اور ادلہ ہمارے پاس سمعی بھی موجود ہے، لہذا ان کے ہاں امامیت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ثم اختلفوا، پھر لوگوں میں اختلاف ہو گئے، فقالت الامامیہ، پھر بغدادیون بصریون امامیہ، ان میں یعنی پھر انہی میں اختلاف ہو گئے، پھر امامیہ والی اس چیز کے قائل ہو گئے کہ نصبہ واجب علی اللہ، کہ امام کو نصب کرنا واجب ہے اللہ کے اوپر۔ وقال ابو حسین البغدادیون، اور ابو حسین اور بغدادیون نے کہا کہ انہ واجب علی العقلاء، عقلاء کے اوپر واجب ہے کہ وہ امام کو نصب کرے، لہذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گروہ تشکیل دیا جائے جو امام کو نصب کرے، اور اسی سے وہ لوگ مکتب خلافت کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے یہ حق دیا لوگوں کو کہ لوگ بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، لوگ بھی خلیفہ چن سکتے ہیں، لوگ بھی نائب رسول و امام چن سکتے ہیں۔ واستدل المصنف على وجوب نصب الامام على اللہ تعالی، لیکن مصنف کا موقف چونکہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ امام کو نصب کرنا اللہ تعالیٰ کے ہی اوپر کیا ہے واجب ہے، بس یہ انہوں نے استدلال کیا اپنے اس موقف کے اوپر اس بات کے ذریعے سے کہ بأن الامام لطف، امام کیا ہے لطف ہے، واللطف واجب، اور لطف کیا ہے واجب ہے، یعنی امام لطف ہے اور لطف واجب ہے، یعنی امامت کا یہ جو سسٹم ہے وہ مقرب الی الطاعہ اور مبعد عن المعصیہ ہے، یعنی اگر امام ہو تو امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، لوگوں کو اللہ کے اطاعت کے قریب کرے گا، دین سمجھائے گا، حقیقی معنوں میں لوگوں کو فتنوں سے بچائے گا، یخرجونہم من الطاغوت الی النور، یہ امام کی ذمہ داری ہے، یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو طاغوت اور باطل چیزوں سے فتنوں سے نکال کر ہدایت اور نور اور اللہ کی طرف لے کر آنا۔ لہذا جب امام یہ بہترین فریضہ انجام دے رہا ہے اور اس سسٹم کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کا سلسلہ ہے، تو اللہ یہ لطف بن جائے گا، اور لطف کا کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہوگا واجب ہوگا۔ اما الصغرى فمعلومۃ للعقلاء، صغرا تو معلوم اور واضح ہے عقلاء کے لیے، کیوں؟ اذ العلم الضروری حاصل، کیونکہ علم ضروری لوگوں کے لیے حاصل ہے۔ علم ضروری یعنی علم کی دو قسم ہے، یعنی اس کے معقولات اور معلومات کے لحاظ سے علم کی ایک تقسیم یہ کی گئی ہے کہ علم ضروری ہوتا ہے، اور بعض علم ضروری یا بدیہی جس کو کہتے ہیں، اور بعض علم نظری ہوتا ہے۔ ضروری وہ ہوتا ہے کہ جس کو جاننے کے لیے انسان کو خاص استدلالات عقلی غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہر فرد، ہر شخص انسانی اس چیز کو، جس کا عقل سلیم ہو اس چیز کو جان لیتے ہیں۔ جبکہ نظری ہوتا ہے کہ جس کو باریک بین لوگ اور حقائق پسند لوگ اور استدلال جاننے والے منطقی اور فلسفی حضرات ہی جانتے ہیں۔ لہذا یہ صغرا یہ کہ امام لطف ہے اور لطف اللہ کے پر واجب ہے، امام کا لطف ہونا یہ لوگوں کے لیے کیا ہے واضح ہے۔ کیا العقلاء مکتا کان لہم رئیس، کیونکہ لوگوں کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس کوئی رئیس ہو تو یمنعہم عن التعالب والتحاوش،
ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ کرنے سے اور ایک دوسرے کو تغالب اپنے زیر سایہ لانے سے ہر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں. یعنی یہ لوگ رک جاتے ہیں جب ان کا کوئی حاکم ہو تو فتنہ و فساد نہیں ہوتا، لوگوں میں عدل قائم ہوتا ہے، یا لوگوں میں امن و اتفاق، آشتی اور باقی قسم کے تمام مفاد لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن جب کوئی رئیس نہ ہو، بھیڑ بکری کی طرف ہو اور بغیر لیڈر کے ہو، تو اس صورت میں لوگوں میں کیا ہوتا ہے، نا اتفاقی، بد امنی قائم ہو جاتی ہے اور نظام زندگی مخل ہو جاتی ہے. لہٰذا اسی لیے دین اسلام نے اس چیز کو، اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امامت اور خلافت اور قیادت کی اس مسئلے کو اہمیت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، دو ہی بندہ اگر سفر میں جانا چاہتا ہو، سفر کرنا چاہتا ہو، تو ان دونوں میں سے ایک کو امام منتخب کیا جائے اور دوسرا اس کی اتباع کرے، تاکہ ان دونوں کا نظام منظم طریقے سے زندگی کے یہ نظام چل سکے اور سفر بہتری سے پائے تکمیل تک پہنچ سکے. لہذا اس کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ عقلاء کے لیے کیا ہے، معلومۃ للعقلاء، امامت کے جو فوائد ہے، قیادت کی جو فوائد ہے، لوگوں کے لیے واضح، تمام عقلاء کے لیے معلوم ہے. وَيَصُدُّهُمْ، دوسرا فائدہ امامت کا یہ ہے کہ لوگوں کو روکتے ہیں عن المعاصی، گناہوں سے، وَيَعِدُهُمْ عَلَى فِعْلِ الطاعات، لوگوں کو وعدہ کرتا ہے فعل طاعات پر، یعنی لوگوں کو اطاعت کی طرف لے کر آتا ہے. وَيَبْعَثُهُمْ عَلَى التَّنَاصُبِ وَالتَّعَادُلِ، اور لوگوں کو تناصف یعنی انصاف، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے، والتعادل اور برابری کرنے یعنی عدالت قائم رکھنے کے اوپر لوگوں کو ابھارتا ہے اور لوگوں کے درمیان عدالت قائم کرتے ہیں. یہ امام کا کام ہے، اور یہی فلسفہ بعثت انبیاء ہے. انبیاء کے مبعوث ہونے کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ لوگوں میں شعور آئے اور لوگ جا کر عدل و انصاف قائم کرے اپنے درمیان. لہذا اگر یہی چیز امامت کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہو تو امامت بھی نائب نبی بن سکتے ہیں، اور اس کے فوائد یعنی جس طرح نبی لطف ہے اسی طرح یہ مسئلہ امامت بھی لطف بن سکتا ہے. بس اسی دلیل کی بنا پر ہم اس کو کیا مانتے ہیں، لطف مانتے ہیں. کانوا الی الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد، تو جب یہ امام ہو تو اس صورت میں لوگ الی الصلاح اقرب، اصلاح کی طرف، آشتی کی طرف، اتفاق کی طرف قریب تر ہو جاتے ہیں. ومن الفساد ابعد، اور فساد اور فتنے سے دور رہ جاتا ہے. وہذا امر ضروری، اور ایک ایسا مسلم چیز ہے کہ لا یشک فیہ العاقل، کی جس میں کسی عاقل کو شک نہیں ہوتا ہے. تو لہذا جب صغرا یہ ہے کہ امام کے اندر، مسئلہ امامت کے اندر، یعنی وجعل امامتنا نظاما للملہ، یہ فلسفہ امام کے بارے میں معصومین کا یہ فرمان کہ ہماری امامت کو لوگوں کے اوپر اس لیے واجب قرار دیا کہ تاکہ لوگوں کے اندر اتفاق اور امن قائم رہے. تو لہذا اس چیز کے پیش نظر رکھتے ہوئے کہ تمام عاقل کو ان کی نظام امامت کے اندر فائدہ ہے، تو لہذا تمام عاقل کے لیے یہ چیز مسلم ہے اور بدیہی ہے کہ امام لطف ہے. وَأَمَّا الْكُبْرَى فقط تقدم بیانها، مگر کبرا کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. یعنی ہر لطف اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، اور ہم نے اس کو ابھی بھی ذکر کیا. لطف جب اس کے اندر بندوں کے لیے فائدہ ہو، یعنی مقرب الی الطاعہ مبعد عن المعصیہ ہو، تو اللہ تعالیٰ حکیم ہونے کے تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں پر لطف کرے ہمیشہ، ہر وقت، اور ہر لطف اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے، کرنا واجب ہے. اور یہی اسی کو ہم قاعدہ لطف کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو لہذا کبرا بھی، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا، صغرا اور کبرا کیا ہو گیا، جو لیا تو نتیجہ واضح ہو گیا. صغرا یہ کہ امام لطف ہے، اور لطف کے کبرا کیا ہو گیا، واللطف واجب، اور لطف واجب ہے، لطف کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. پھر نتیجہ کیا ہوگا، فالامام واجب، پس نصب امام اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے، واجب. پس نتیجہ یہی اوپر والے عبارت بن جائے گی، فی
بس ان نصب الامام واجب علی اللہ، بس نصب امام اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔